السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستو، خزانے اور مال کا نام سن کر تو سب کا دل مچل اٹھتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر خزانہ مدفون ہے تو ہم اس فکر میں ہو جائیں کہ کس طرح سے اس خزانے کو نکالا جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس دنیاوی خزانے سے بڑھ کر ایک ایسے خزانے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس خزانے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے دنیاوی خزانے، دنیاوی مال و متاع، دنیا کی مال و دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو جنت کا ایک عظیم خزانہ بتاؤں گا کہ جس خزانے کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہیں، دیکھیے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کلمۃ من کنوز الجنہ فقلت بلا فقال لا حول ولا قوة الا باللہ رواہ مسلم والبخاری رحمہم اللہ تعالی۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں جو کنوز جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس کلمے کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر دنیاوی خزانے کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ آدمی ضرورت کے موقع پر اس خزانے کی مال و دولت سونے چاندی سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اسی طرح اس کلمے کے ذریعے سے وہ آخرت میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر پائے گا۔ اس لیے اس کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ اس لیے جس طرح دنیا کا خزانہ مل جانے کی خوشی آدمی کو ہوتی ہے، اسی طرح اسے فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں اور جنت میں میرے لیے خزانہ کیسے جمع ہو جائیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کر۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ یہ کلمہ عرش کے نیچے سے آیا ہے۔ جب کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ میرا بندہ اپنی انانیت سے نکل کر میرا تابعدار بن گیا، میرا فرما بردار بن گیا، تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کلمے کو اپنے ذکر میں، اپنے وظائف میں شامل کرنا چاہیے۔ صبح شام اپنی اللہ کی طرف سے جتنی بھی توفیق ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے جنت میں ایک خزانے کی شکل میں اجر و ثواب اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنی ضرورت ہمیں خزانے کی نہیں ہے، آخرت میں ثواب کے خزانے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے نیک بدلے کے خزانے کی اتنی زیادہ ضرورت ہوں گی۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کلمے کو اپنے وظائف میں شامل کریں۔ اب اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور طاقت و قوت کے بغیر کوئی آدمی کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی طاقت اور قوت اور توفیق کے بغیر کوئی آدمی کسی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو بہت عظیم معنی کے اعتبار سے بھی یہ کلمہ ہے، اس لیے اس کلمے کو چلتے پھرتے پڑھا کرے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے آدمی شرک جلی، شرک خفی سے بری ہو جاتا ہے، اس کے دل سے شرک کی گندگی اور برائی نکلتی ہے، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کا کام کرنے کی توفیق اس کو ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یعنی عملی زندگی کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کا بڑا اثر ہے، اس لیے اس کلمے کو ضرور پڑھا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اس خزانے کی قدر و قیمت کرنے کی، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں، اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں بٹھائیں اور اس کو اپنے وظائف کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔